بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے انتہائی اہم موقع ہے کہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مجھے یہاں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جیسا کہ مجھے پہلی بات تو یہ کہی گی کہ میں سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی 2012 میں قائم ہوئی تھی اور اس کا کام تھا ٹیچر ایجوکیشن پہ کام کرنا۔ اس وقت ہم 3 چیزوں پر کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ لوگوں نے آج کل سنی ہوگی، ٹیچنگ لائسنس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سندھ پاکستان کا وہ پہلا صوبہ ہے جو ٹیچنگ لائسنس ایشو کرنے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ٹیچنگ لائسنس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے، اور اس میں جو کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری جس کے اندر کہ ان سروس ٹیچرس آتے ہیں، اور دوسری کیٹیگری جس میں پری سروس ٹیچرس آتے ہیں۔ ان سروس ٹیچر ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس روڈ میپ یہ تھا کہ جو ٹیچر ایجوکیشن کے کورسز کیے ہوئے لوگ ہوں گے ہم ان کو ٹیچنگ لائسنس کے لیے اپلائی کرنے کا موقع دیں گے، اور جن لوگوں نے اس ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر دیا ہوگا ان کو ہم ان کے ایگزسٹنگ جاب آج کل ہے موجود اس میں ان کو ہم پروموشنز دیں گے۔ تو پہلا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کو پروموشنز دیں، تو پروموشنز کا وہ پورا سلسلہ جو ان سروس ٹیچرس نے کوالیفائی کر لیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں جتنی ہمیں رولز میں ترامیم کرنی تھی وہ ساری رولز میں ترامیم بھی ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک صحیح ایونٹ کر کے انشاءاللہ ان تمام تر ٹیچرس کو جنہوں نے ان سروس ہیں اور یہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ان کو پروموشنز دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس پری سروس کے لوگ تھے، اور عموماً پری سروس کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پرائیویٹ سروس کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو بھی انکریج کیا جائے، ان کے لیے بھی کوئی انسینٹیوز رکھے جائیں۔ تو ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو جیسے وہ ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں گے تو ان کو ہم گریڈ 16 کی گورنمنٹ جاب دیں۔ اس گریڈ 16 کی جاب دینے کے لیے ہم نے اپنی پوری پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن کچھ ہمیں ٹیکنیکل پرابلمس آ رہے ہیں، کہ کچھ لیگل پرابلمس آ رہے ہیں۔ گریڈ 16 کی جاب سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ تو پہلا قانون تو ہم نے یہ بنا دیا کہ یہ جو اب ٹیچرس بنیں گے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پبلک سروس کے اندر آئیں گے ان کے لیے ضروری شرط یہ رکھ دی جائے گی کہ جو ٹیچنگ لائسنس رکھنے والا ہوگا وہی گورنمنٹ جاب کے اندر ایز اے ٹیچر آ سکے گا، وہی اپلائی کر سکے گا۔ تو یہ امینڈمنٹ تو قانون کے اندر کر دی گئی، لیکن دوسرا پرابلم ہمیں یہ آ گیا کہ گریڈ 16 اینڈ ابو کی جابس وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ اب ہم جاب دینا چاہ رہے ہیں اور ہمارے پاس ویکینسیز بھی موجود ہیں، لیکن یہ لیگل اسپیکٹ ایسا آ گیا کہ ہم ان کو جاب دے نہیں پا رہے، تو لہٰذا ہم نے کچھ کیبنٹ سے کچھ ہم نے امینڈمنٹس کے لیے کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم کچھ امینڈمنٹس کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ ٹیچرس کے جن لوگوں نے ٹیچنگ لائسنس کوالیفائی کر لیا ہے لیکن وہ پری سروس ہیں، ابھی جاب میں نہیں ہیں، تو ان کو بھی ہم نوکری دے سکیں، گورنمنٹ جاب دے سکیں، وہ وہاں پر آ کے کر سکیں۔ تو پہلا تو اسپیکٹ ہمارا یہ تھا، تاکہ اب چونکہ تعارف ہمارا اسٹڈا کا ہو رہا ہے تو میں چھوٹی سی انفارمیشن مزید بھی آپ کو اس حوالے سے دے دوں کہ ٹیچر ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس الحمدللہ پاکستان بھر کے اندر موجود ہیں، اور ان کا اسکوپ سندھ کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ بھی یونیورسٹیز موجود ہیں کہ جو پاکستان بیسڈ یونیورسٹیز ہیں، اور ان کے کیمپسز یہاں موجود ہیں، کراچی، حیدرآباد، پورے سندھ کے اندر موجود ہیں۔ وہاں سے بھی لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹیچر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، اور اس طرح سندھ بیسڈ بھی ادارے موجود ہیں کہ جو یہاں ٹیچر ایجوکیشن کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے ایک حیرت انگیز نتیجہ آیا ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کا، کہ جس میں ہم نے بنیادی صرف یہ شرط رکھی تھی کہ جس کے پاس ٹیچر ایجوکیشن کی ڈگری ہوگی وہ اپلائی کر سکتا ہے، وہ بی ایڈ ہو، وہ ایم ایڈ ہو، وہ ایم اے ایجوکیشن ہو، وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو صورتحال ہمارے سامنے یہ بنی کہ صرف 16% ٹیچرس پورے سندھ میں سے اس ٹیچنگ لائسنس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر پائے۔ اس میں ہم نے 3 چیزیں رکھی تھیں کہ کانٹینٹ نالج، صرف وہ گریڈس کے جن کو پڑھانا ہے، یعنی کہ جس ٹیچر نے گریڈ پرائمری، ہم نے پیرا لائسنس پرائمری کا ہم نے ایشو کیا ہے، جو پہلی سے 5ویں جماعت تک یعنی کہ پڑھانے کی اس نے ایکٹیویٹی اپنے کلاس روم میں کرنی ہے، تو یہ جو ارلی چائلڈ سے لے کر اور 5ویں جماعت تک کا کریکولم ہے اس میں جو کنٹینٹ ایریا ہے اس کے اندر اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ جو ڈگری ہمارے پاس لے کر آ گیا ہے بی ایڈ کی، اس ڈگری سے متعلق ہم نے اس کے اندر سوالات رکھے تھے، اور تیسرا پریکٹیکم تھا۔ پریکٹیکم کے ہم نے سینئر بیس کوسچن پیپر کے اندر رکھوائے تھے۔ پورے سندھ کے اندر 84% ٹیچر اگر وہ کوالیفائی نہیں کر پا رہا تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ صورت ہے ہمارے سندھ ایجوکیشن کے اندر موجود ہے۔ اور چونکہ آج ہمیں SDG 4 کے حوالے سے مجھے بات کرنی تھی، اور یہ جو فائنینشیل اسپیکٹ سے مجھے بات کرنی ہے، یہاں پر فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو بہرحال یہ پہلو بھی اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل بن جاتا ہے کہ جہاں ہم فائنینشیل لٹریسی کی بات کرتے ہیں، فائنینشیل لٹریسی کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، اور وہ فائنینشیل لٹریسی کے کورسز کیا ان کورسز میں شامل ہیں کہ نہیں ہے بی ایڈ میں اور ایم ایڈ میں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور اسپیکٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ فائنینشیل میٹرس داخل ہو جاتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر، خود ٹیچرس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیچر ایجوکیٹرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ادارے بن جاتے ہیں کہ جو ٹیچرس کو کورسز آفر کر رہے ہوتے ہیں،
اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی فیسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجے کے اندر وہ وہاں سے کیا لے کر آتے ہیں، وہ نتیجہ پھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ 84% ہمارے پاس ٹیچر کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ اس کا مقصد یہ کہ ہمارے پاس جو ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ اس معیار کی نہیں دی جا رہی کہ جو سندھ کی اور اس پاکستان تعمیر اور ترقی کے لیے ہمارے لیے بہت ناگزیر اور بہت ہمارے لیے ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ جب ہم ٹیچر ایجوکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سے کورسز ہیں کہ جو ہم ان کو کرا رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ایک بڑا عجیب نیرو آ گیا، ہم سمجھ رہے تھے کہ سندھ کے اندر گورنمنٹ کے اندر 1,65,000 ٹیچر موجود ہیں۔ ابھی اس وقت موجودہ دور میں ہم لوگوں نے 63,000 ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا ہے جو فریش ہیں، بالکل گریجویٹ سے ان کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے اور ان کو ہم اورینٹیشن ٹریننگ دے رہے ہیں۔ 40,000 ٹیچرز کو ہم 2 سال کے اندر یعنی کہ 24 دن کا ایک کورس ہے، ماڈیول ہے، وہ ہم کروا رہے ہیں، پورے سندھ کے اندر کروا رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد کے اندر ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، بہت بڑے معیار کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے یہ صورتحال ہو گئی کہ جب ہم نے ٹیچنگ لائسنس کے لیے آفر کیا اور ہم نے کہا کہ بی ایڈ کیے ہوئے لوگ آ جائیں، تو پھر ہمارے سامنے ہیک کی ایک رکاوٹ آ گئی کہ وہ جو 1 ایئر بی ایڈ تھا کسی دور کے اندر، آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے، وہ اپلائی نہیں کر سکتا۔ اب اگر وہ سارے کے سارے 1 ایئر والے ہم نے مائنس کر دیے تو ہمیں بڑی پریشانی ہو گئی کہ سندھ میں وہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 1.5 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا 2.5 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے یا پھر 4 ایئرس کا بی ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال تھی اور ہم تو سوچ رہے تھے کہ شاید بمشکل ہمارے پاس 2,000 لوگ اویلیبل ہوں گے، تو پھر ہمیں اپنی پالیسی کے اندر چینج کرنی پڑ گئی اور پالیسی میں پھر ہم نے یہ لکھا کہ جس کے پاس 1 ایئر بی ایڈ لیکن ایم ایڈ موجود ہے ساتھ میں تو اس کو بھی ہم الاؤ کر دیں گے، وہ بھلے آ جائے۔ اور اس طرح کچھ لوگ جو 1 ایئر بی ایڈ کے ساتھ ایم ایڈ موجود تھے ان لوگوں نے بھی اپلائی کیا، تب جا کے کل تعداد ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوئی وہ 8,000 کی ہوئی، 8,200 افراد کی ہوئی۔ 6,100 افراد وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی فیسز جمع کرائیں اور 4,000 پلس کچھ لوگ تھے کہ جو بمشکل ٹیسٹ میں آ کے اپیئر ہوئے، یعنی کہ آدھی تعداد تو وہ تھی جو ٹیسٹ سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے اس ٹیسٹ کی جو ہم نے آؤٹ لائنس دی تھی، کورس کی جو ہم نے تفصیلات رکھی تھی، تو وہ سارے کا سارا وہاں سے اسکپ کر گیا کہ یہ ٹیسٹ میں اس میں اپیئر ہی نہیں ہو سکتا اور یہ ٹیسٹ میں دوں گا ہی نہیں۔ تو یہاں خود ایک بڑا کوشچن آتا ہے، 50% تو ہمارے پاس تعداد وہ ہے کہ جو کسی کمپیٹیٹو پروسیس کے اندر آنے کے لیے اپنے آپ کو اہل ہی نہیں سمجھ رہا، باقی 50% نے جو آ کے اپنے آپ کو اہل سمجھا اور جس نے سینے میں آ کر کہا کہ ہاں میں اس ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکتا ہوں اور وہ آیا اور اس نے آ کر ٹیسٹ دیا، تو وہاں پہ پوزیشن پھر یہ بنی کہ 84% لوگ جو ہے وہ فیل ہو گئے اور صرف 4,000 میں سے 646 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے ٹیچنگ لائسنس کے ٹیسٹ کو۔ تو یہاں پر اگر فائنینشیل اسپیکٹ کو دیکھا جائے کہ ان 8,000 لوگوں نے جو انویسٹ کیا ہوگا، ان 8,000 لوگوں سے جو ہمارے ٹیچر ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان لوگوں نے لیا ہوگا، تو یہ جتنی فائنینشیل جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ سارے کے سارے انویسٹمنٹ پھر کس کھاتے میں گئی، پھر کس شمار میں آئی، تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ سندھ کی تعلیم کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر ہم نے کچھ اس کے اوپر جو ریزلٹس آئے ان کے اوپر ہم نے بڑی تحقیق کی ہے، اس کی انالائزیشن میں بہت نیرو جا کر کی اور مزید کام اس کے اوپر جاری ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جن اداروں سے لوگ کوالیفائی کر کے آئے ان میں سے ایسے بھی ادارے ہیں کہ جن کا رزلٹ صرف 4% پہ آیا ہے۔ 100 بچے اگر اپیئر ہوئے 4 بچوں نے پاس کیا، ایسے بھی ادارے موجود ہیں۔ اور اکثریت کا جو بلاک آیا ہے وہ 11، 12 اور 13% کے درمیان آ رہا ہے، یعنی کہ 16% کوالیفائی۔ تعداد بڑھ اس لیے رہی ہے کہ 1 سے 2 ادارے ایسے موجود ہیں جن کا رزلٹ کچھ زیادہ اچھا آ گیا، 64% آ گیا، کسی کا 84%۔ 2 ادارے ایسے تھے جن کا رزلٹ کچھ بہتر آیا۔ اگر وہ ادارے بھی یہاں موجود نہ ہوتے تو شاید اور بھی زیادہ المناک اور بہت زیادہ بری صورتحال ہوتی۔ تو یہ جو فائنینشیل اسپیکٹ پہ ہم ٹیچر ایجوکیشن پر بات کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، پوری ایک قوم کی صورت میں بھی ہمیں ٹیچر ایجوکیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں کام کرنے کی سخت ضرورت موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو اسٹیٹا دوسرا کام کرتا ہے ٹیچنگ لائسنس کے علاوہ، وہ دوسرا کام کر ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوالٹی ایشورنس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس سے پہلے میکینزم ہمارے پاس موجود نہیں تھا کہ جو تعلیمی ادارے تعلیم دے رہے ہیں، ٹیچر ایجوکیشن دے رہے ہیں، ان کا اپنا معیار کتنا ہے۔ یہاں پر پھر ہمیں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں، ہم لیگل اسپیکٹ پہ جا رہے ہیں۔ اگین ہمارے پاس یونیورسٹیز موجود ہیں جو بی ایڈ کرا رہی ہیں، لیکن وہ یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ ہم تو نیکٹا سے کریڈیٹڈ ہے، ہمارا اسٹیٹا سے کیا تعلق؟ ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹا سندھ کا وہ ادارہ ہے جو سندھ میں ٹیچر ایجوکیشن کے اوپر نظر رکھنے والا ادارہ ہے، ایک اتھارٹی ہے، یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس کو یونیورسٹیز کے اندر کی جانے والی ٹیچر ایجوکیشن پر نظر رکھنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ لیکن اب ایک فیڈرل لیول پہ نیکٹے موجود ہے اور پروونشنل لیول پہ اسٹیٹا موجود ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان پھر اختیارات کا معاملہ آ جاتا ہے۔ سندھ یہ بات کرتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد اب ٹیچر ایجوکیشن سمیت تمام تر ایجوکیشن وہ سندھ کا اپنا ایک اسٹیک بن چکی ہے اور ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم سندھ کی ٹیچر ایجوکیشن کے اندر دیکھیں کہ کس طرح کی ٹیچر ایجوکیشن دی جا رہی ہے، لیکن ہمیں وہ سارا کام کرنے کے اندر بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن سندھ ہیک نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، نیکٹے نے بھی اب جا کے ریئلائز کیا اسٹیٹا کو، اور یہ پہلا سال ہے 2024 کا، اس کی 1 سے 2 کانفرنسز ایسی ہیں جو اسلام آباد میں ہوئی ہیں، ان میں انہوں نے اسٹیٹا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بلایا اور اپنی اس پلاننگ میں اور دیگر پروسیسز میں شامل کرنا شروع کیا، ورنہ یہ بھی نہیں تھا پہلے موجود۔
کہ اسٹیڈا کو جو سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جو ٹیچر ایجوکیشن پہ نظر رکھتی ہے 2012 سے قائم ہے. اب پہلی مرتبہ 2024 کے اندر جا کر انہوں نے اس کی اہمیت اور افادیت کو محسوس کیا اور انوائٹ کیا کہ آپ لوگ آ جائیں اور آ کر ہمارے پاس ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. لیکن بہرحال پھر بھی یہ کوشچن موجود ہے کہ ٹیچر ایجوکیٹرز جو ہمارے پاس موجود ہیں, ٹیچر ایجوکیشن کے جو ادارے موجود ہیں, وہ اسٹیڈا کے سامنے کیوں ہیں, اسٹیڈا کے پاس کیوں ہیں, وہ کیوں اس کو کوالٹی ایشورنس کرنے دیں. لیکن پھر بھی میں سندھ کی جو تعلیمی ادارے یونیورسٹیز موجود ہیں سندھ بیسڈ خصوصاً ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیڈا کی اس اہمیت کو محسوس کیا ہے. اور اسٹیڈا نے اب جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا ہے تو ہمیں بڑی 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 حیرت انگیز چیزیں نظر آئیں. ہم نے ان سے کورس آؤٹ لائنس مانگے کہ آپ بتائیں کہ آپ بی ایڈ کرا رہے ہیں, آپ کیا پڑھا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کے پاس وہ کریڈٹ آورس کا ہی بڑا ایک فلکچویشن موجود ہے. کہیں جو ہے 45 کریڈٹ آورس کا کورس کرائے جا رہے ہیں تو کہیں 57 تو کہیں 60 تک چلے جا رہے ہیں. کیونکہ جتنے کریڈٹ آفرس کو یونیورسٹی آفر کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے کورسز وہ آفر کر رہی ہوتی ہے تو ہر کورس کرانے کے لیے وہ وہاں سے لوگوں سے پیسے وصول کر رہی ہوتی ہے. تو کچھ ادارے تو ایسے ہیں کہ جو غیر ضروری کورسز کروا رہے ہیں. جو نیکٹیک کی ضرورت ہے اس نیکٹیک کی جو گائیڈ لائن ہے اس سے بھی بیونڈ, صرف اس لیے کہ ہمیں اپنے اداروں کے لیے فائنینشیل اسپیکٹ کو دیکھنا ہے اور ہمیں کچھ ارننگ کرنی ہے, ادارے چلانے ہیں, تو ہم نے ٹیچرس کو بجائے 45 کورسز کے ہم نے 67 کورسز رکھ دیے, 65 کورسز رکھ دیے. لوگ اپنے آپ کو کورسز کے اندر رجسٹر کریں اور رجسٹر کرنے کے بعد پھر وہ اس کی فیسز وغیرہ ادا کرتے رہیں. تو ٹیچر کے اوپر برڈن بڑھ رہا ہے پھر وہاں پر, اور ٹیچرس ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کورسز کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ پرابلم بھی آ رہا ہے کہ ہم نے 3 ورژنز رکھ دی ہیں ٹیچر ایجوکیشن کے اندر بی ایڈ کے. 4 سال کے لیے کون ٹیچر ایسا ہے, یعنی کہ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ کہ جو انٹر کرنے کے بعد ٹیچر بننے کے لیے اپنے آپ کو 4 سال کے کورس کے اندر لگا کے یعنی کہ بی ایڈ کرے 4 سال کی. تو یہ ایک نیکٹیک کا ایک کورس ہے جو سندھ کی جامعات نے کرانا ہے. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ کہاں کہاں کرایا جا رہا ہے تو ہم حیران ہو گئے کہ اس کو تو کرانے والے لوگ ہی موجود نہیں ہیں. اور ہم اس کے اوپر جو 4 سال کا کورس کر کے آنے والا تھا اس کو ٹیچنگ لائسنس دینا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت مایوسی ہوئی کہ وہاں پر لوگ داخلہ ہی نہیں لے رہے. یعنی کہ اپنا کیریئر ایز اے ٹیچر بنانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں, اور اتنا بڑا کورس آفر کیا گیا وہاں پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اگر لوگ ہمیں مل رہے ہیں تو 2.5 پر لوگ مل رہے ہیں یا 1.5 پر لوگ مل رہے ہیں. تو 2.5 پر ہم لوگ ٹیسٹ لے چکے ہیں, اور اب 1.5 جو سیکنڈری کا ہمارا لائسنس ہوگا اس کے لیے ہم پروسیس کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس کے لیے ہم اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں, اور ایک اور ٹیسٹ ان کے اندر لیا جائے گا جس کے اندر دوبارہ وہ ٹیچرس جو کوالیفائی کر کے آئیں گے ان کے لیے پھر ہم پلان کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کے وہ جو خود کو منوا لیتا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوں, میرے پاس ٹیچر ایجوکیشن کی پوری ڈگریز موجود ہیں, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ثابت کر دیا کہ یہ صرف ڈگریز نہیں ہے, یہ کاغذ کے پلندے میرے ہاتھوں کے اندر نہیں ہیں, بلکہ میں اس کی اہلیت بھی رکھتا ہوں کہ جو بھی ایک معیاری ٹیسٹ مجھ سے لیا گیا ہے اس ٹیسٹ کو میں نے کوالیفائی کر لیا ہے. تو اب مجھے کم از کم ایسا ٹیچر مجھے اپنی کیریئر جاب کے لیے آگے بڑھنے کا مجھے موقع ملنا چاہیے. تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کوالٹی ایشورنس کے لیے اس وقت جو میں نے آپ سے کہا کہ یونیورسٹیز اور یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ پھر جو ایفیلیشن ان کی نیکٹے سے ہو رہی ہے, اور اس نیکٹے کے اس ایفیلیشن کی وجہ سے پھر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ کوالٹی ایشورنس کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں, جس کے لیے بڑا ہمارے ساتھ ایک بیریئر آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز نے, یہ میں معاف کیجیے گا کوئی یونیورسٹی کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہو, میں کچھ فیکچوئل باتیں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں. اس دن کا ایک فورم ہے, انٹلیکچوئلس موجود ہیں, چارجے کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ فورم میں فراہم کیا ہے کہ ہم کچھ باتیں آپ لوگوں تک رکھ سکیں, آپ کے سامنے پیش کر سکیں. کہ ایک اور بھی جو ہمیں حقیقت نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ ہماری یونیورسٹیز نے ایک ایفیلیٹڈ اداروں کے لیے جو انہوں نے ایک راستہ کھول دیا اور کہا کہ جناب جو بی ایڈ کرانا چاہتا ہے وہ آ جائے ہم سے ایفیلیٹ ہو جائے اور آ کے بی ایڈ کرانا شروع کر دیں. پھر 2 کمروں میں اور 3 کمروں کے اندر ہمارے جو نا بی ایڈ کے ادارے شروع ہو گئے جو 1.5 اور 2.5 اور 4 ایئرس کے کورسز بی ایڈ کروا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی فیکلٹیز کیا ہیں, تو معلوم یہ کہ وہاں تو فیکلٹی ایسی موجود نہیں ہے کہ جو وہاں پر پڑھا سکے. اکثر جگہوں پر جو ہم نے دیکھا کہ ہائی اسکول ٹیچرز پڑھا رہے ہیں. یہ ہم نے ابھی انیشل سروے کی ہیں, ہمیں بیس لائن سروے پر ہم لوگ گئے ہیں, جو ہمیں چیزیں نظر آئی تو ہم نے کوشچن کیا کہ بھائی اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ آپ نے جو ادارہ اپلائی کر رہے ہیں آپ اس کو ایفیلیٹ کرو, اس لیے کہ وہاں بچہ انرول ہو جائے گا اور وہاں سے آپ کو فیس مل جائے گی اور پھر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. پھر ہم نے کہا کہ نیکٹے سے کیا, بھائی نیکٹے کیا کر رہا ہے, نیکٹے نے جا کے ایک یونیورسٹی کو اپنے ساتھ ایفیلیٹ کر لیا, اس کو ایکریڈیٹ کر لیا اس نے, لیکن کیا کبھی جا کر دیکھا کہ اس نے وہ جو 50 ادارے اپنے ساتھ ایفیلیٹ کیے ہوئے ہیں وہاں کیا ماحول دیا جا رہا ہے. آپ نے یونیورسٹیز میں تو بڑے چیک لگا دیے کہ بھائی ان کے پاس آڈیٹوریم ہے کہ نہیں ہے, ان کے پاس لیبز ہیں کہ نہیں ہیں, یا ان کے پاس جو فیکلٹی اس معیار کی ہے کہ نہیں ہے. فیکلٹی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر پی ایچ ڈی ہونے چاہیے, پوسٹ ڈاک کیے ہوئے ہونے چاہیے, یہ ساری چیزیں آپ یونیورسٹیز کے اوپر تو لگا رہے ہیں, لیکن انہی یونیورسٹیز کے امبریلا کے تحت پھر جو ادارے وہ ایفیلیٹ کر کے آ رہے ہیں وہاں تو کوئی پرائمری ٹیچر پڑھا رہا ہے, وہاں تو کوئی جی ایس ٹی پڑھا رہا ہے, وہاں تو کوئی ایچ ایس سی پڑھا رہا ہے, بی ایڈ کروا رہا ہے, تو پھر وہاں سے معیار کیا بنے گا. تو یہ ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن پہ ہو رہی ہے, ٹیچر ایجوکیشن پہ ہو رہی ہے, فائنینشیل اسپیکٹس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, فائنینشیل لٹریسی کو ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. فائنینشیل لٹریسی کے کورسز بی ایڈ کے اندر موجود نظر نہیں آئے. ہم نے آؤٹ لائنس منگائی, ہم نے سارا آؤٹ لائن کو تمام تر یونیورسٹی ہم نے ایجوکیشن کے اندر کام کرتی ہے, ریکویسٹ کی کہتے ہیں, اور پھر ہم نے کہا کہ آؤ بیٹھ جاؤ. ابھی تازہ ہم لوگوں نے
یہاں حسین آباد کے اندر ایک ہم نے سیمینار کیا، یونیورسٹیز کو بلایا اور ہم نے کہا کہ آپ کے پاس جو کام ہو رہا ہے ٹیچر ایجوکیشن کے اندر، ہم چاہتے ہیں اس کو الائن کر لیں، آ جائیں مل کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کچھ کون پڑھا رہا ہے، ایک کے ایکسپیرینس سے دوسرا آپ تجربہ حاصل کریں. چونکہ جب ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرنے جا رہے تھے تو بڑی مشکل ہمیں پیش آئی کہ رینج جو سبجیکٹس کی تھی وہ اس قدر بڑھ گئی کہ ایک نے تو کچھ سبجیکٹ پڑھایا، کسی اور نے کچھ اور پڑھایا، کسی اور نے کچھ اور پڑھایا، کسی اور نے کچھ اور پڑھایا. ہم جب ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں کسی ٹیچر کا تو ٹیسٹ ایک ہی ہوگا سب کے لیے، تو اس ٹیسٹ کو ہم کس طرح ڈیولپ کروائیں. آئی بی ایس سکھر ہمارے ساتھ اس پہ کام کر رہا تھا، جو ہم نے بیڈنگ کی تھی، بیڈنگ کو اس نے ون کیا تھا، تو سینئر ٹیسٹ لینا تھا. تو اب وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو آپ آؤٹ لائن دیں، ہم ٹیسٹ کہاں سے لیں. اب ہم اس کو کیا آؤٹ لائن بیٹھ کے دیں، ہم اس کو کیا کرائٹیریا ڈیولپ کر کے دیں. تو اتنی بڑی رینج. پھر ہم نے بڑی مشکل سے وہ جو کامن چیزیں پڑھائی جا رہی تھی سب کے پاس، وہ ایکسٹریکٹ کر کے الگ سے رکھ کے کہا کہ آپ یہاں سے آپ لے لیں گے، سب پڑھا رہے ہیں تو یہاں سے جا کے ٹیسٹ لیا جائے. تو اس کے لیے بھی ایک بڑی سخت ضرورت تھی کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے ٹیچر ایجوکیشن کے اندر، کورسز کے اوپر کام ہونا چاہیے، کون سے کورسز وقت کی ضرورت ہے ہمارے پاس. اگر ایس ڈی جی 4 کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر فائنینشیل لٹریسی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس فائنینشیل لٹریسی کی اگر اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے اساتذہ کے اندر یہ فائنینشیل لٹریسی کے اسپیکٹس آنے چاہیے، وہ اپنی صحیح جگہ انویسٹمنٹ کر سکیں، اس کی پروڈکٹ کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں. ہم ان کو اپنے پاس اے ٹی ایم مشین ہے نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے جو انویسٹرس ہیں، یہ ہمارے وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے پاس پروسپیکٹو، ہمارے پاس ہمارے ارننگ کی ریسورسز ہوں گے. ہم ان کو کورسز دیں گے، ان کو ہم بتا دیں گے تم یہ کر لو گے کورس تو تمہیں یہ ڈگری مل جائے گی. وہ آگے بیچارے کورس کرنے آ جائیں گے، کل کو کورس کر کے جب کسی کمپیٹیٹو ایگزامینیشن میں بیٹھے تو وہ ایگزامینیشن کوالیفائی نہ کر سکیں. تو یہ بڑا ایک اہم ایشو تھا، کریٹیکل ایشو تھا جس پہ اسٹڈا نے کام کیا. کوالٹی ایشورنس کے میئرس کو جب ہم سیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کوالٹی کو دیکھنے کے لیے تمام تر یونیورسٹی سے کورسز منگائے، آؤٹ لائنس منگائے، ان پہ کام کرنا شروع کیا اور پھر وہاں ہم نے انڈیکیٹر سیٹ کرنا شروع کر دیے اور وہاں ہم نے اپنی چیک لسٹیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں. اور اب ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں نیکٹے سے کہ بھائی ہم سندھ کے اندر اگر کوئی بھی ادارہ سندھ کے اندر اگر ٹیچر ایجوکیشن میں کام کرے گا تو ہمیں یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ ہم جائیں اور جا کے اس ادارے کے اندر کم از کم یہ دیکھیں تو صحیح کہ وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے. اب ایک راستہ تو ہمیں ضرور ملا ہے کہ سندھ کی جامعات کے اندر وہ جو ایفیلیٹڈ ادارے جہاں پر کام ہو رہا ہے ہم ان تک تو اپروچ کر رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے ڈیٹا بھی مانگ رہے ہیں اور ان کے اندر سے جتنے لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں ان تمام پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. کوالٹی ایشورنس کے لیے ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے یہ ہم نے چونکہ سندھ کے اندر یونیورسٹیز بھی کرا رہی ہیں اور کچھ ایسے ادارے یہاں پر موجود ہیں کہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اندر جو سندھ بیسڈ ادارے ہیں ہم نے ان کو ایکریڈیٹ کرنا شروع کر دیا. اب دو چیزیں ایکریڈیٹیشن کے دائرے کے اندر آتی ہیں، ادارہ بھی اور ادارے کے اندر پڑھایا جانے والا یعنی کہ ایجوکیشن کا جو مٹیریل ہے، جو وہ مینیولز بناتے ہیں وہ مینیولز بھی آتے ہیں. تو اسٹڈا نے بڑا اس پہ محنت کی ہے، بڑا کام کیا ہے. سندھ بھر کے اندر جتنے بڑے ایجوکیٹرس تھے جو کریکولم کو جانتے ہیں ان سب کو ہم نے جمع کیا، ان کا پول بنا لیا ان ایکسپرٹس کا. ہم ان کو جمع کرتے ہیں اور اگر کوئی مینول ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کے ٹیچر کو پڑھایا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ نے اس کو ایکریڈیٹ نہیں کیا ہوا تو وہ سندھ کے اندر نہیں پڑھایا جا سکتا. ہم اس کے اوپر باقاعدہ جا سکتے ہیں کیونکہ ہم اتھارٹی ہیں، ریگولیٹری اتھارٹی ہیں اور ہم جا کے وہاں چیک بھی رکھیں گے اور اب ان سے بات بھی کریں گے آپ کیسے پڑھا رہے ہو یہ بات. تو مینولز ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان مینولز کو اب ہم نے ایکریڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے ہم نے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا. تو جتنی بھی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ہمارے پاس ادارے کام کر رہے ہیں اب وہ سارے کے سارے اسٹڈا سے ایکریڈیٹ ہو رہے ہیں، مینول سے ایکریڈیٹ ہو رہے ہیں اور اس طرح ان پہ کام ہو رہا ہے. تو تین کام میں نے آپ کے سامنے رکھے جو اسٹڈا کر رہا ہے. ٹیچنگ لائسنس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہم کوالٹی ایشورنس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد تیسرا کام ہم جو تعلیمی ادارے ٹیچر ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں ان کی ایکریڈیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ سے ہم سب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب اس طرح کے ادارے جیسے HRJ ہے اور اس طرح کے دیگر ادارے ہیں یہ سب مل کر ہم ایک ہی پیج پر آئیں گے اور مل کر سندھ کے ایجوکیشن کو امپروو کرنے کی بات کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سندھ کی تعلیم کے اندر کوئی بہتری کے راستے نکل پائیں گے. تھینک یو ویری مچ.